بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي حديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و محترم حضرات علماء کرام اور اس علاقے میں یہ سب سے بڑی آبادی بڑی نا کی، جہاں سب سے بڑا محرم کے موقع سے لسان اٹھایا جاتا ہے، اس آبادی میں جمع ہونے والے میرے غیور مسلمانوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، میں نے جو ابھی تقریر کی یعنی خطبہ دیا نکاح کا، یہ چونکہ عربی زبان میں ہے اور عربی زبان سے کم لوگ واقف ہیں، میں بہت مختصر انداز میں اس کا مطلب بتا دینا چاہتا ہوں. ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ نکاح کے خطبے میں کیا باتیں کہی گئی ہیں اور کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھایا کرتے تھے تو عام طور پر ان 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، جن کی تلاوت میں نے کی ہے. پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، ناس سے خطاب کیا، یعنی چاہے تم ہندو رہو یا مسلمان، سکھ رہو یا عیسائی، اسلام کا فیت ہے، اسلام کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا حوا بنایا. پھر اس خوبصورت دنیا کو اللہ رب العزت نے آباد کیا. اس لیے تم اپنے بنانے والے رب سے ڈرو. نکاح کے بعد چونکہ بہت ساری نئی رشتہ داری وجود میں آتی ہے، پہلے صرف نسبی رشتہ دار تھے، ماں باپ بھائی بہن، لیکن نکاح کے بعد ایک نئی رشتہ داری وجود میں آتی ہے، ساس سسر بیوی سالے سالیاں. تو رشتہ داروں کی اس بھیڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی رشتہ دار کی حق تلفی ہو جائے اور اس کا حق ادا نہ ہو. نکاح کے بعد عام طور پر بوڑھے لوگوں کو زیادہ تجربہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکے کا من اور مزاج بدل جاتا ہے، وہ جورو کا غلام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ تم اپنی بیوی سے ضرور محبت کرو، ضرور الفت کرو،
ضرور ان کے منہ میں لقمہ دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے حقوق کو ادا کرو، لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو مت رلاؤ۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ اس لیے اللہ نے خود سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق سے بھی ڈرایا ہے۔ انہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان بیلنس ہو جائیں، کہ بیوی کی صرف محبت کرتے رہیں اور ماں باپ کی محبت اور ان کے حقوق کو بھول جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو لڑکی اپنی پوری فیملی کو، پورے خاندان کو، تمام رشتہ داروں کو، اپنی تمام سخی سہیلیوں کو صرف شوہر کے بھروسے پر، ہسبینڈ کے بھروسے پر سب چیز کو، پوری دنیا کو تیاگ کر کے آئی ہے، اور شوہر ان کا ذہن و دماغ صرف ماں باپ بھائی بہن میں لگا ہوا ہے، بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم بیلنس کو بنا کر کے رکھو۔ آگے اللہ کہتے ہیں جو شخص ایسا نہیں کرے گا وہ اللہ کی نگاہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کی نگاہ اس کو دیکھ رہی ہے کہ کون اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرتا ہے اور بیوی کے حق کا بھی کی ادائیگی ہوتی ہے، اور کون اپنے رشتہ داروں کے حقوق سے غفلت کرتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کی نگاہ سے بھاگ نہیں سکتا وہ، اللہ کی نگاہ اس کو احاطہ کیے ہوئی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر مومنوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایمان والو، جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تمہیں بھی اللہ سے اسی طریقے سے ڈرنا چاہیے، ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور نکاح کے بعد ہو سکتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے کہا، آج دنیا کہتی ہے نکاح کریں گے تو ہم بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سوف یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح تو کرو، تمہاری بے روزگاری ہو سکتا ہے اس نئی نویلی دلہن کی وجہ سے ختم ہو جائے، اللہ روزگار تمہیں مہیا کر دے۔ اسی علاقے میں ایک شخص کا نکاح ہوا، وہ ہائی اسکول کا ٹیچر تھا، اور نکاح کرنے کے کچھ ہی سال کے بعد اس کا سلیکشن آئی ایس آفیسر میں ہوتا ہے، وہ آئی ایس آفیسر بن جاتا ہے۔ تو اس کا ایک بھائی تھا، انہوں نے کہا بھیا آئی ایس آفیسر بننے کے بعد شادی کرتے تو نہ جانے کتنے جہیز اور کتنے لاکھ کی آمدنی ہوتی، کتنی مہنگی آپ کو کار ملتی۔ اس نوجوان نے جو جواب دیا پورے مجمع کو، ذہن و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ہو سکتا ہے، پہلے تو میں صرف ایک معمولی ٹیچر تھا، ہو سکتا ہے کہ اسی لڑکی کی قسمت سے جس سے میرا نکاح ہوا ہے میں آئی ایس آفیسر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ نے کہا چاہے تم خوشحالی میں ہو یا اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت ایمان پر ہونی چاہیے، تمہاری موت اسلام پر ہونی چاہیے، اسلام سے کسی حالت میں غداری نہیں، اسلام کے ساتھ کسی حالت میں دھوکہ دھڑی نہیں۔ ہم اسلام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور مریں گے بھی تو اسلام کے لیے مریں گے۔ دوسری آیت میں اللہ نے اپنے سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہونی چاہیے۔ تیسری اور آخری آیت میں اللہ رب العزت نے راست بازی اور سچائی کی تعلیم دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو اور سچی بات کہو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ آج لوگ نکاح کرنے کے لیے جھوٹے اسٹیٹس کو بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس اتنی زمین، باپ بھی ڈنگ مارتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی زمین، ہماری بیٹے کی آمدنی اتنے لاکھ روپے ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم سچی بات کہو، جھوٹے اسٹیٹس کو مت بیان کرو، اس لیے کہ ایک دن تمہارا پردہ ضرور فاش ہوگا۔ آج تو تم نئے نئے دلہے بنے ہو، آج ڈینگ مار کر کے تم شادی کر سکتے ہو،
یہ ایک دن کا رشتہ نہیں، ایک مہینے کا رشتہ نہیں، ایک سال کا رشتہ نہیں، بلکہ پورے جیون کا سودا ہے یہ۔ اس لیے جیون کا سودا تم جھوٹ بول کر کے اس کی شروعات مت کرو۔ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے سے بھی آخری آیت میں منع کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے کچھ حدیث پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ علماء کی پوری جماعت موجود ہے یہاں، ہمارے محترم جناب قاری جمشید صاحب موجود ہیں، اور قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی خورشید انور صاحب موجود ہیں، جو مدرسہ اصلاح المسلمین چمپا نگر کے استاذ حدیث ہیں، اور معاشریہ کے بھاگلپور ضلع کے وہ قاضی بھی ہیں۔ ہمارے اناؤنسر صاحب موجود ہیں، ہمارے پیچھے علماء کی ایک بڑی ٹیم موجود ہے۔ میں ان غیور علماء کی موجودگی میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو یہ کہا نکاح میرا طریقہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ نکاح سنت ہے، نکاح عبادت ہے۔ نکاح اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ نکاح سے کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ اس سے تو انسان اپنے جنسانی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اپنے سیکس کو مکمل کرتا ہے، بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اپنے خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو چیز ارشاد فرمائی، اے اس مدرسے کے اجلاس میں جمع ہونے والے غیور مسلمانوں، اللہ کے رسول کی بات کو سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ بتلاؤ کہ اس نے تو ایک دلہن کو، ایک لڑکی کو دلہن بنا کر کے عزت کے ساتھ، مہر کی ادائیگی کے ساتھ، گواہان کی موجودگی میں اس کو اپنے گھر میں لایا، اپنے گھر کی ملکہ بنایا۔ اگر وہ اس جائز طریقے کو اختیار نہ کر کے ناجائز طریقہ اختیار کرتا اور وہ کسی لڑکی سے بدکاری کر کے اپنے منہ کو کالا کر کے جنسانی خواہشات کی تکمیل کرتا تو اسے گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا بالکل اسے گناہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے ہدایت فرمائی کہ جب ایک مسلمان، ایک لڑکا ناجائز طریقے کو چھوڑ کر کے جائز طریقے سے ایک لڑکی سے نکاح کر کے، مہر ادا کر کے، گواہان کی موجودگی میں شادی کر کے، عزت کے ساتھ گھر کا ملکہ بنا کر کے اس کو اپنے گھر کی زینت بناتا ہے، تو اس پر اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ انہوں نے ناجائز طریقے کو نہیں اپنایا، بدکاری نہیں کی، حرام کاری نہیں کی، ان سارے طریقوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے ہماری سنت پر عمل کیا، ہمارے طریقے پر عمل کیا، تو اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل ملنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، لوگوں یاد رکھو، اگر ایک شخص نفلی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا روزے رکھتا ہے نفلی، اور ایک شخص نکاح کرتا ہے، تو یہ نکاح کرنے والا رتبے اور درجے میں اس نفلی عبادت کرنے والے شخص سے فضیلت میں بڑھا ہوا ہے، جو فضیلت میں بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہی اصل سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نکاح میرا طریقہ ہے، یعنی میری سنت ہے۔ پھر ایک حدیث ہم نے آخر میں پڑھی، پوری دنیا کی نعمت ایک طرف ایمان کے بعد دوسری سب سے بڑی نعمت جو انسان کو مل سکتی ہے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی کا مل جانا ہے، جیون ساتھی کا مل جانا ہے۔ خدا کی قسم، جس کو نیک بیوی مل گئی، یہ دنیا اس کے لیے جنت سے کم نہیں۔ اور اگر لڑنے جھگڑنے والی مل گئی، کھمپٹاس مل گئی، رات دن گھر میں کاؤ کاؤ کرنے والی مل گئی، خدا کی قسم یہ دنیا اس کے لیے جہنم سے کم نہیں ہے۔
رات دن بک کرتی ہے، شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، تو بھلا بتلائیے وہ اس کے لیے جنت ہوئی ہے جہنم ہوئی؟ اس لیے اللہ کے رسول نے ہدایت دی ہے تمام مسلمانوں کو کہ تم جب کوئی نکاح کرو، رشتہ تلاش کرو، تو وہاں مال کو مت دیکھو، خوبصورتی کو مت دیکھو، بلکہ جس چیز کو تمہیں سب سے زیادہ جس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ان کے اندر نیکی ہے کہ نہیں، دینداری ہے کہ نہیں۔ تم دینداری کو اختیار کرو، اس لیے کہ دینداری اگر ہوگی تو دنیا کی ہر دولت تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی، ورنہ نکاح کی برکت سے وہ دولت آ جائے گی۔ ایک آخری حدیث ہم نے پڑھی جس کا ترجمہ اور مطلب بتا کر کے میں ایجاب و قبول کرواتا ہوں۔ اگر پوری دنیا سے آج سوال کیا جائے کہ اس دنیا کے لیے آئیڈیل شخص کون ہے، آپ کی طرف سے اور دنیا والوں کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ امام صاحب سب سے اچھا اور آئیڈیل بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہو، کھیتی باڑی ہو، دولت کے انبار ہو، بینک بیلنس ہو، دنیا کے اسباب اور آشائش کے سامان ہوں۔ لیکن قربان جائیے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے رسول نے اس سوال کا جواب دیا۔ سنو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اس دنیا کے لیے سب سے بہتر، اس سماج کے لیے ایک آئیڈیل شخص وہ ہو سکتا ہے جس کا رشتہ اور تعلق اپنی بیوی سے اچھا ہو، یعنی اپنی بیوی کے لیے اگر وہ آئیڈیل ہے، اپنے اہل خانہ کے اگر وہ نمونہ ہے، تو پوری دنیا کے لیے وہ شخص نمونہ ہو سکتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور لوگوں یاد رکھو، یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، کائنات کا سارا سسٹم اور نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارے پیارے حبیب کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے کہا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے اچھا ہو۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ اس کا اپوزٹ یہ ہوا کہ اگر وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اچھا انسان نہیں ہے تو دنیا کے لیے بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کمینہ ہے، وہ انسان ذلیل ہے جو اپنی بیوی کے اوپر بلا وجہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ سب سے کمینہ اور ذلیل انسان ہے وہ جو اپنی پوری دولت، پوری دنیا کو چھوڑ کر کے صرف شوہر کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کے گھر میں قدم رکھتی ہے، اور آپ مردانگی دکھلاتے ہیں ان کے اوپر ظلم کر کے، ان کے اوپر اتیاچار کر کے، ان کے اوپر انہیں بار بار طلاق کی دھمکی دے کر کے، اور بلا وجہ نمک زیادہ ہو گیا گوشت میں، کپڑے میں آئرن نہیں کیا گیا، شوہر دا نامدار دہلی میں رہتے ہیں، وہاں سے فون کال انہوں نے کیا اپنی بیوی کو، بیوی نے فون نہیں اٹھایا، وہ بیوی ہو سکتا ہے فون انہوں نے نہیں اٹھایا ہو، بچے نے پیشاب پاخانہ کر دیا، اس میں لگی ہوئی تھی، تم تو دلی میں پھٹانی کر رہے تھے، چاندنی چوک اور لال قلعہ کا سیر کر رہے تھے، لیکن تمہاری بیوی تمہارے ماں باپ کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، تمہارے کھلیان میں وہ تمہارے گھر کی حفاظت کر رہی تھی۔ شوہر اپنی مردانگی میں نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، اور فوراً طلاق کی دھمکی صرف نہیں دیتا ہے بلکہ بے غیرتی سے بلا سوچے سمجھے اپنی بیوی کو 1 طلاق نہیں، 2 طلاق نہیں، 3 طلاق سے کم تو قاری جمشید صاحب اس علاقے میں طلاق ہی نہیں ہوتی۔ جس طلاق کی نحوست یہ ہے، اگر بیجا اس کا استعمال ہے، اگر بیجا اس کا یوز ہے، نہ صرف یہ روئے زمین بلکہ اللہ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے۔
یہ روئے زمین نہیں بلکہ اللہ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے، اس کی نحوست اتنی ہے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان دھڑلے سے اس کا استعمال کر رہا ہے، ایک سے من نہیں بھرتا، دو سے من نہیں بھرتا، 3 طلاق دے کر کے خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور اسلام کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ حقیقت بتاتے ہوئے مجھے کوئی شرم نہیں ہے، آج حکومت اگر شریعت میں مداخلت کر رہی ہے تو ہماری وجہ سے مداخلت ہو رہی ہے۔ 3 طلاق کے اوپر بینڈ لگا، لیکن آج بھی جو ریشیو تھا طلاق دینے کا، پوری ایمانداری اور سچائی سے ان اکابر علماء کے سامنے میں آپ کے سامنے یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر بیجا طلاق کا استعمال ہمارے سماج میں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ارے ایک بیٹی کی شادی میں باپ کی کتنی چپلیں گھس جاتی ہیں، قرضے لینے پڑتے ہیں، تب ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی نوجوانی کے نشے میں آ کر کے، مردانگی کے نشے میں آ کر کے، دولت کے نشے میں آ کر کے اپنی بیوی کو بلا وجہ اپنے گھر سے 3 طلاق دے کر کے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے میں آج کے اس نکاح سے قبل آپ تمام لوگوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے سماج میں 3 طلاق کا کوئی استعمال کرتا ہے تو ایسے نوجوان کے ہاتھ کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ایسے نوجوان کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، سوشل بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر جرمانہ عائد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں فیصلہ لینا پڑے گا اور اس تعلق سے بیداری لانی پڑے گی۔ میں نکاح سے پہلے آپ تمام لوگوں سے یہ وعدہ کرانا چاہتا ہوں، آپ یہ وعدہ کریں آج ان اکابر علماء کی موجودگی میں، اگر ہمارے سماج میں، اگر ہمارے گاؤں میں، اگر ہمارے محلے میں اگر کوئی نوجوان بلا وجہ طلاق کا بیجا استعمال کر کے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو ایسے نوجوان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں ہم سے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سارے حضرات ہاتھ اٹھا کر کے ثبوت دے بھائی بیداری کا۔ اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ یہ ہاتھ آپ نے جو اٹھائے وہ امامت شریعہ کے قاضی اور خادم کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، اسلام کے لیے زندہ رہیں گے، اگر اسلام کے اوپر کوئی حرف آتا ہے، انگلی اٹھائی جاتی ہے، شریعت کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم مسلمان متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کریں گے، اور معاشرے میں کوئی ایسی برائی اگر پنپ رہی ہے تو ہم اس کے اوپر بند لگائیں گے، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھی جو خطبے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور ایک بات جو سب سے اہم ہے اس کی طرف تو ہم نے اشارہ ہی نہیں کیا، یہ بھی آج بڑی عجیب و غریب بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ پوری زندگی علماء نے لکھا تھا مہر کے بارے میں کہ مہر میں گنجائش تھی کہ ابھی مہر آپ نے اگر مہر مطلق رکھ دیا یعنی نقد ادائیگی نہیں ہوئی تو کل دے دیتے، پرسوں دے دیتے، کچھ دن کے بعد دے دیتے، لیکن یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اپنی بیوی کا مہر پوری زندگی ادھار رکھتا ہے۔ اور جہالت ہماری بیٹیوں میں بھی ہے کہ ان کی طرف سے بھی مطالبہ نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر مہر کا مطالبہ میری طرف سے ہو گیا، اگر مہر مانگی لے لیا ہمیں تو پتہ نہیں، ہمرا چھوڑیے دیتے ہیں کہ نہیں۔ میں ان بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مہر تمہارا حق ہے، تم اپنے نفس کو روک سکتی ہو، شوہر کو منع کر سکتی ہو کہ جب تک آپ مہر ادا نہیں کر دیتے آپ ہمارے قریب نہیں آ سکتے، آپ ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ عورت کو پاور دیا ہے شریعت نے، عورت کو جتنا پاور شریعت نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، ہمارے مذہب نے دیا ہے، کسی مذہب نے اتنا پاور اور اتنے حقوق عورتوں کو نہیں دیے ہیں۔ اس لیے آج ان بیٹیوں کو اپنے سر کو
فخر سے بلند کر کے کہنا چاہیے کہ میں اسلام کی شہزادی ہوں، میں اسلام کی بیٹی ہوں، محمد الرسول اللہ کی غلام ہوں۔ ہمیں شریعت نے حق دیا ہے، جب تک شوہر ہمارا مہر نہ دے ہم اس پر رضامند نہیں ہوں گے، یہ حق دیا ہے۔ اور ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تب بوڑھے میاں گاؤں کے کھوسٹ شوہر کی چارپائی کے پاس جمع ہو کر کے ان کی بیوی کو وہاں بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں مہر ادا نہیں کیا تھا، تم اس کے مہر کو معاف کر دو۔ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ جس عورت کا بھی سہاگ اجڑا ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، جنازہ ان کی نگاہوں کے سامنے رکھا ہوا ہے اور بیوی کے اوپر دباؤ ڈال کر کے زبردستی مہر کو معاف کروایا جاتا ہے۔ میں امارت شریعہ کے خادم کی حیثیت سے، امارت شریعہ کے مفتی اور قاضی کی حیثیت سے میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر گاؤں کے کسی ذمہ دار نے، بوڑھے پرانے نے زبردستی اس طریقے سے مہر لڑکی سے معاف کروایا تو اس کا مہر کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کا مہر کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس حالت میں لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی ہے، ان کے عقل و شعور ٹھکانے سے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس حالت میں اگر عورت مہر کو معاف کرتی ہے تو اس کا شرعی طور پر کوئی اعتبار نہیں۔ مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ مہر کو اپنی زندگی میں ادھار نہ رکھے بلکہ اس کو ادا کر دے۔ اور اللہ کے رسول نے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے کیا فرمایا جو مہر کو ادا نہیں کرتے ہیں؟ اگر کسی شخص کا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا تھا تو گویا کہ وہ شخص پوری زندگی اپنی بیوی سے بدکاری کرتا رہا۔ جب میں نے یہ حدیث ایک نکاح کی مجلس میں پڑھی اور توجہ دلائی، اسی علاقے کی بات ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بسنت رائے کے علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے اور کہا قاضی صاحب آپ یہ بتلائیے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے ایسی حدیث بیان کر دی کہ اگر شوہر کا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ انہوں نے مہر اپنی بیوی کو ادا نہیں کیا تھا تو وہ اپنی بیوی سے بدکاری کرتا رہا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اب مہر میں کس کو ادا کروں؟ یہ سوال کیا گیا ہم سے۔ اس سوال کا بھی جواب ہے، لیکن امام صاحب سب بے مسئلہ اگر اب یہ بیان کر دیں گے پھر دوبارہ امام صاحب کو آپ بلائیے گا یہاں نہیں بلائیے گا، اس لیے اس کو رہنے دیجئے۔ صرف یہ سمجھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور مہر ہمارے سر کے اوپر قرض رہ جائے، ادائیگی نہ ہو۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ مہر نقد ادا کرنے کا تہیہ کریں۔ بھائی ہم شادی میں زیورات لے جاتے کہ نہیں لے جاتے؟ اپنے علاقے میں بارات کے ساتھ ڈالا میں شوہر منہ دکھائی میں صرف ایک اگر کان کا جھمکا دے دیتا ہے، آج ایک جھمکا اگر 10 گرام کا ہے تو 75,000 روپیہ کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو ہے وہ 75,000 ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ 75,000 تو وہ ہے، میکنگ چارج اگر جوڑ لیجئے گا تو 1 لاکھ سے اور اوپر چلا جائے گا۔ 4 5 زیورات ہم ڈالے میں لے جاتے ہیں، لیکن اسی میں اگر ایک جھمکے کی نیت کر لی گئی شوہر کی طرف سے، شوہر رونمائی میں منہ دکھانے میں اپنی طرف سے کچھ گفٹ دیتا ہے، سونے کا آئٹم، سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اگر وہ وہی نیت کر لے کہ یہ جو میں رونمائی میں دے رہا ہوں اپنی بیوی کے گھونگھٹ کو اٹھانے کے لیے دے رہا ہوں، یہ مہر کے طور پر ہے، تو ایک شریف فریضے کی ادائیگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور آسانی سے ہوگی۔ ڈالے میں جو ہم زیورات گفٹ کے طور پر لے جاتے ہیں، اگر وہاں بھی ہماری نیت ہو جاتی ہے تو بتلائیے مہر نقد رہے گا یا ادھار رہے گا؟ نہیں، نقد ہوگا۔ اس لیے اس چلن کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بس میں ان چند باتوں پر اس حوالے سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں
اور اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مقولے سے ختم کرتا ہوں. حضرت علی سے پوچھا کسی نے، ایک نوجوان شادی کر کے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. حضرت علی نے پوچھا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ بتلائیے من نکاح، نکاح کیا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا النکاح سرور شہر، نکاح چند دنوں کی خوشی ہے. بڑا نوجوان شادی کر کے خوش ہوتا ہے بیوی کو پا کر کے، اور خوش ہونا بھی چاہیے، شادی کے معنی ہی خوشی ہے. آگے حضرت علی نے کہا نکاح کے بعد بیٹا فرصت نہیں ہے، لزوم و مہر، نکاح کے بعد تم خوش ہو رہے ہو، اب مہر تمہارے اوپر لازم ہو گیا. اور اس کے بعد آگے فرمایا ہموم و دہرن، شادی کر کے بہت زیادہ خوش مت ہو، پوری زندگی کا غم اب تمہارے ساتھ لگ گیا ہے. بیوی کے حقوق، پھر بیوی سے بچے، ان کے حقوق تمام کو پڑھانا لکھانا، فکر مندی تمہارے اندر اب آنی چاہیے. شادی کیا شرور و شہرن، پھر لزوم و مہرن، پھر ہموم و دہرن، پوری زندگی کا غم اور فکر مندی دے دی. اور آخر میں ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. حضرت علی نے کہا شروع میں تو خوش ہو رہے تھے، آخر میں کہا قصور و زہرن، بیوی کی فرمائش پوری کرتے کرتے تمہاری کمر جھک جائے گی. قصور و زہرن، تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی اور کمر جھک جائے گی، اس کا نام شادی ہے. ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بھی انہوں نے بڑی ہمت کی ہے شادی کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہر موقع سے ان کی مدد فرمائے. اب ایجاب و قبول ہوتا ہے، نکاح دراصل نام ایجاب و قبول کا ہے. اب ایجاب و قبول ہوتا ہے، پھر آخر میں آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا فرما دیں گے. نکاح کے معنی ہی اعلان کے ہیں. اسلام میں نکاح کے کیا معنی ہیں؟ اعلان. اعلان کے کیا معنی ہے؟ ہلہ کرنا، پورے سماج اور معاشرے کو بتا دینا کہ فلاں لڑکا اگر فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے تو اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بیوی ہے اس کی، اس سے خفیہ رشتہ داری نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، دوستی نہیں ہے. ولا متخذات اخدان، دونوں کے لیے قرآن نے کہا یہ دوستی فرینڈشپ ایک خاص معنی میں، یہ فیس بک کا فرینڈشپ نہیں، دوستی کو ایک خاص معنی میں قرآن نے منع کیا ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی سے یا ایک لڑکی ایک لڑکے سے دوستی نہ کرے، خاص معنی میں، جس کے مفہوم کو اور معنی کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے کس لیے دوستی ہو سکتی ہے، کس لیے دوستی ہو سکتی ہے. تو نکاح کے معنی اعلان کے ہیں. تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ جس لڑکے کے نکاح ہو رہا ہے اس کا نام ہے حافظ محمد فیاض، اور یہ صاحبزادے ہیں، لڑکے ہیں جناب محمد اکرام صاحب کے، رہنے والے ہیں بسکی کتا. ان کا نکاح جن سے ہونے جا رہا ہے ان کا نام ہے بی بی آمنہ خاتون، اور یہ صاحبزادی ہیں جناب محمد نصیر الدین صاحب. نکٹا کی رہنے والی ہے یہ بچی، دلہن جو ہے. دو گواہ خاص طور پر ضروری کارروائی کو نمٹانے کے لیے، رجسٹر بھرنے کے لیے دو گواہ ہیں. پہلے گواہ ہیں جناب محمد یونس صاحب ولد محمد ادریس ولد محمد صدیق، یہ بسکی کتا کے رہنے والے ہیں. یہ لڑکے کی طرف سے ہیں، اور لڑکی کی طرف سے ہیں جناب محمد منا ولد عبد الحفیظ. یہ بسمرہ کتا ضلع گوڈا کے رہنے والے ہیں. لڑکی سے جو اجازت لے کر کے آئے ہیں، یعنی لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں مظہر الحق. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ جناب محمد ہارون رشید مرحوم. کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ آئیں بسکی کتا کے رہنے والے ہیں. میرا نام سہیل اختر قاسمی ولد محمد ہمایون اختر، میرا گھر گڑگاواں ہے، اور میں امارت شریعہ فلواری شریف کا خادم ہوں، وہاں نائب قاضی ہوں. تو میں نے
اس پوری مجلس کی موجودگی میں یہاں جتنے بالغ افراد موجود ہیں وہ بھی اس عقد نکاح کے عام طور پر گواہ ہیں. خاص طور پر گواہ نمبر 1 جناب محمد یونس صاحب اور گواہ نمبر 2 جناب محمد منا صاحب. ان دونوں گواہان کی موجودگی میں بوکالت جناب مظہر الحق صاحب بعوض مہر 122 بھری چاندی حافظ محمد فیاض آپ سے میں نے بی بی آمنہ خاتون کا نکاح کر دیا، یعنی بی بی آمنہ خاتون بنت محمد نصیر الدین نکٹا کو آپ کے عقد نکاح میں دیا. اس پوری مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 122 بھری چاندی. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی الحمدللہ میں نے قبول کیا. ایک مرتبہ پھر کہیے، ویسے دوبارہ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کو مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے، لیکن قرآن میں بار بار یہ کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، بار بار کہا گیا ہے بطور تاکید کے. دوبارہ کہنا ضروری نہیں، بطور تاکید کے ایک مرتبہ پھر کہیے میں نے اس پوری مجلس کی موجودگی میں بوکالت محمد مظہر الحق آپ کا نکاح بیوی آمنہ خاتون بنت محمد نصیر سے کر دیا. بی بی آمنہ خاتون کو آپ کی دلہن بنا دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی الحمدللہ میں نے قبول کیا. کہ یہ قبول تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ علماء کی یہ مجلس ہے کہ اگر کسی نے عربی میں قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوا. اس لیے ہمارے علماء کو اردو میں کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی لفظ قبل تو، عربی زبان تو جنت کی زبان ہے، اور ہم ایسا نکاح پڑھائیں کہ تمام علماء کی نگاہ میں نکاح ہو جائے. بے شک اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ایجاب و قبول ہو گیا ہے. بس مختصر دعا کر کے نکاح کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، پھر آگے مختصر ہماری بات ہوگی. ویسے تو زیادہ تر باتیں ہو چکی ہے، علماء کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، ان کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین اکرم الاکرمین، ابھی ایک بندے نے تیرے نبی کی سنت زندہ کی ہے. یا اللہ تو اس بندے کو قبول فرما لے. یا اللہ تو اس نکاح میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ تو عاقدین کے دلوں کو جوڑ دے. یا اللہ تو نے تو اپنے کلام مقدس میں یہ کہا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. جس طرح لباس پہن کر کے خوشی ہوتی ہے، زندگی کی حقیقی خوشیاں انہیں عطا فرما، حقیقی مسرت انہیں عطا فرما. یا اللہ تو عاقدین کے زوجین کے میاں بیوی کے دلوں کو جوڑ دے، دونوں خاندان کے دلوں کو جوڑ دے، دونوں کے درمیان الفت و محبت عطا فرما. ایسی الفت عطا فرما جیسے الفت و محبت کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی. یا اللہ تو دونوں کے درمیان ایسی مودت عطا فرما جیسی مودت و محبت کے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی. یا اللہ تو اس نکاح کو قبول فرما لے. یا اللہ تو اس نکاح سے شر و فتن کو دور کر دے. یا اللہ بعد میں چل کر کے اس جوڑے کو نیک صالح اولاد سے بھی نواز. یا اللہ اس مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تو نکاح کی برکت سے ان سب کے جائز مقاصد کو پورا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ